بلال کی ویڈیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اور پورے انسانیت کو ایک مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا میں ہم مختصر سے وقت کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا یہاں آنا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، یعنی اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ یہ ہمارا اس دنیا میں آنا ہے۔ اور خواتین و حضرات، میری جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں نے سورہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کچھ بتایا کہ اس میں 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب اس کے آگے کیا ہوا کہ 950 سال نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اتنا بڑا عرصہ بلاتے بلاتے، اور کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 یا 82 لوگ۔ 80 یا 82، یہ دو آتا ہے کہ 80 لوگ یا 82 لوگ ایمان لائے اور نوح علیہ السلام کی بات کو مانا، اور باقی کسی نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور نہ ان کی بات پر، نہ اللہ پر ایمان لائے۔ تو خواتین و حضرات، نوح علیہ السلام بہت پریشان رہا کرتے تھے اپنی قوم کے حوالے سے۔ اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر رویا کرتے تھے کہ یہ لوگ اگر جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے، کبھی لوٹ کر جنت میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا، اللہ کی عبادت تو نہیں کرتے۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام بہت رویا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے نوح علیہ السلام کے نام بتائے کہ عبد الغفار، کسی نے بتایا کہ شاکر، کسی نے بتایا یشکر، لیکن یہ غیر معروف نام ہے۔ قرآن پاک میں جو آپ علیہ السلام کا نام بیان کیا گیا ہے وہ ہے نوح۔ نوح نام بیان کیا گیا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا نوح نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ آپ نوح علیہ السلام نے جو لوگوں کو، جتنا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، خواتین و حضرات، ان کی قوم اور زیادہ سرکش اور اللہ کی باغی بنتی چلی جاتی تھی، یعنی اللہ کی نافرمانیاں اور زیادہ بڑھاتے تھے، اور زیادہ جو ہے اللہ کو ناراض کرتے تھے، جتنا نوح علیہ السلام دعوت دیا کرتے تھے۔ اب یہ حالات کو دیکھ کر نوح علیہ السلام روتے تھے، بہت رویا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام کا نام نوح پڑ گیا، نوح رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے، نوح، کیونکہ نوح کے عربی جو معنی ہے نا، عربی زبان میں نوح کا الفاظ رونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام بہت رویا کرتے تھے کہ ایک دفعہ نوح علیہ السلام جو ہے نے یہ وہ کر لیا کہ ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ نوح علیہ السلام کو ایسا لگنے لگا کہ میری قوم کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے، ہدایت سے محروم رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ کا حکم ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتایا کہ جو ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو آپ افسوس نہ کریں، آپ افسردہ نہ ہوں، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو اس بات پر اللہ کے حکم، یہ اللہ کا حکم آنے کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اس زمین پر ایک کافر کے بھی بسنے کی جگہ نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ نے ان کو زمین پر چھوڑ دیا تو جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ ان لوگوں کو یہ لوگ گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولادوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی گمراہی پر قائم ہو جائے گا، رہے گا۔ تو اس لیے زمین پر ایک کافر کو بھی زندہ نہیں چھوڑیے گا۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، تم کشتی بناؤ۔ اب نوح علیہ السلام کو کشتی کا تو پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
آپ کشتی بنائیے۔ اب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کشتی کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے بنتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہاری کشتی اپنی نگرانی میں تم سے کشتی بنوائیں گے، اور ہم تمہاری کشتی بنانے میں مدد کریں گے، اور تمہیں ہم بتائیں گے کہ کشتی کیسے بنائی جاتی ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو پھر نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، تو اللہ کے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام نے ایک پودا لگایا، اور وہ پودا لگایا اور اس پودے کی کیئر کرتے رہے 100 سال تک وہ پودا درخت بن گیا، بڑا ہو گیا۔ اب جب وہ درخت بن گیا تو اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے اس درخت کی لکڑیوں کو کاٹتے اور پھر اس کو لے کر آتے، پھر اس کے پلے بناتے، جیسے لکڑیوں کے پلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بناتے۔ ایسے ہی نوح علیہ السلام لکڑیاں درخت کی کاٹ کے لے کر آتے اور ان کے پلے بناتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ یہ 100 سال تک کا جو عرصہ ہے یہ تو پودے سے درخت بننے تک کا ہے، پھر اس کے بعد 1 سال کشتی بنانے میں نوح علیہ السلام نے لگایا۔ اب یہ کشتی کیا تھی؟ یہ ایک بحری جہاز تھا بہت بڑا، اور یہ 3 منزلہ تھا۔ خواتین و حضرات، اس کے 3 درجے تھے۔ سب سے نیچے کے درجے میں نوح علیہ السلام نے جانوروں کو سوار کیا، جانوروں کو رکھا، اور درمیانی حصے میں انسانوں کو، اور سب سے اوپر کے حصے میں پرندوں کو۔ تو اوپر سے یہ جہاز، یہ کشتی جو تھی یہ بند تھی، اوپر سے بالکل بند تھی۔ تو خواتین و حضرات، پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اس کشتی میں ہر قسم کا جوڑا جوڑا سوار کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے سب کے جوڑے جوڑے اس کشتی میں بٹھائے، اور پھر اور سب کو کہا کہ تم سب کشتی میں بیٹھ جاؤ، یہ کشتی اللہ کے حکم سے چلے گی، اور یہ کشتی اللہ کے حکم سے رکے گی۔ تو یہ کشتی جو چلی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہی تھی، کوئی چلانے والا نہیں تھا، جیسے آج ہمارے سمندروں میں جہاز خود نہیں چلتے، بلکہ ان کو چلانے والے کیپٹن ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو کشتی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی وہ اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے تھے، اور اللہ اپنی قدرت سے ہی اللہ نے اسے روکا جہاں روکنا تھا۔ تو اب یہ کشتی بن رہی ہے، نوح علیہ السلام کشتی کو بنا رہے ہیں، ان کی قوم کے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے بات نہیں مانی نوح علیہ السلام کی۔ اب وہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا اب مذاق اڑا رہے ہیں؟ ایک طرف سے دیکھا جائے کہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کچھ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس خشکی میں کشتی کا کیا کام، کیونکہ سمندر تو نہیں تھا نا۔ خواتین و حضرات، کشتیاں جو لانچیں بنتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، یہ اکثریت سمندر کے قریب بنتی ہوئی نظر آتی ہیں، کہ سمندر کے قریب، دریا کے قریب، جھیل کے قریب یہ لانچیں، کشتیاں تیار ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب نوح علیہ السلام جہاں پہ کشتی بنا رہے ہیں وہاں پہ تو خواتین و حضرات کوئی سمندر یا کوئی دریا یا کوئی جھیل نہیں ہے۔ اب یہ قوم کے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خشکی میں کشتی کا کیا کام ہے اب اور یہ کیسے چلے گی؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ یہ کشتی کیسے چلے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ بھائی سب کشتی میں بیٹھ جاؤ، یہ اللہ کے حکم سے چلے گی اور اللہ کے حکم سے رکے گی۔ اب جب سب کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں نوح علیہ السلام نے بٹھا دیے، جانوروں کا، انسانوں کا، پرندوں کا، سب بیٹھ گئے۔ اس کے بعد خواتین و حضرات اللہ کا حکم ہوا، اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کی قدرت سے کنواں اور تندور جو ہے یہ تو اس کا تو آگ کا کام ہے نا، اس کے اندر تو آگ ہوتی ہے، اس کا کام آگ کا ہے، لیکن اس کے اندر سے پانی ابل رہا ہے اور اس قدر اس پریشر سے ابل رہا ہے کہ پوری دنیا کے تمام تندور اور تمام چشموں سے پانی ابلنے لگا، اور کوئی جگہ خواتین و حضرات خالی نہیں رہی، اور اتنی پریشر میں اور اتنی اسپیڈ میں سے پانی بڑھتا چلا گیا کہ وہ جو خشک جگہ تھی وہ سمندر بننے لگی، مطلب خالی جگہ جو خشک تھی وہ سمندر میں تبدیل ہونے لگ گئی، اس کو پانی اتنا بڑھنے لگ گیا کہ وہ سمندر بنتا چلا گیا۔ تو جبھی تو یہ نوح علیہ السلام کی کشتی سمندر میں کی موجوں میں تیرتی ہوئی گئی تھی،
جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ سمندر کی موجیں، اب یہ سمندر اور سمندر کی موجیں وہاں کس نے بنائی؟ بنانے والے اللہ ہیں خواتین و حضرات، اللہ ہیں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے بات کو مانا، یہ کشتی میں نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی جنہوں نے بات کو مانا تھا، یہ جو کشتی میں سوار تھے یہ اللہ کی حفاظت میں تھے۔ باقی جنہوں نے بات کو نہیں مانا، اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یہ ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ اس دور کی بات نہیں ہے، یہ اس دور میں بھی ہے خواتین و حضرات۔ وقت نبی کی بات کو جو نہیں مانے گا اللہ اس کو وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک بھی ہوگا، وہ برباد بھی ہوگا۔ جس وقت پر جس قوم کے اوپر جو نبی آتے تھے وہ قوم اگر اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتی تھی، اللہ انہیں ہلاک کر دیتے تھے اور برباد کر دیتے۔ تو کشتی والے حفاظت میں اور جو کشتی میں نہیں ہیں وہ حفاظت میں نہیں تھے، اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا طوفان کے ذریعے۔ تو خواتین و حضرات، یہ نوح علیہ السلام کی جو وہ خشک جگہ سمندر میں تبدیل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آپ اس سے اندازہ لگائیں اس قدر پانی اس سے اپنا چشموں سے اور تندور سے اس قدر ابل رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کیا ہو کیا رہا ہے، کہاں سے پانی آ رہا ہے۔ یہ اس قدر کوئی جگہ بھی خالی نہیں رہی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے پیچھے کی طرف جائیں تو ہمارے پاکستان کے کچھ علاقے کے اندر سیلاب آیا، اللہ کا عذاب سیلاب کی شکل میں آیا۔ آپ سب نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہ سیلاب ایک خالی جگہ، دریا وہ خالی ہے اور ایک صاف شفاف پانی دریا کے بالکل زمین سے لگتا ہوا سلو جا رہا ہے۔ اچانک وہ پانی کا ریلا اور بھرپور طریقے سے کھڑ وہ اس کے دائیں بائیں جتنے بھی گھر، جتنے بھی ہوٹل، وہ سب کو لیتا ہوا اور توڑتا ہوا اپنے ساتھ جا رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ اس سیلاب میں آتے ہوئے پانی میں، اس سیلاب کے پانی میں نظر آ رہا کہ درخت تو اتنے مضبوط ہوتے ہیں، وہ درخت اس سیلاب کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، وہ کیا چیزیں نہیں جا رہی۔ تو یہ کیسا اللہ کا عذاب تھا نا، ہم اس سے سوچ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان پانی کا آیا تھا وہ کیسا ہوگا خواتین و حضرات۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، جو بات کو نہیں مانتا تھا اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا۔ اگر اللہ ان کو چھوڑ دیتے تو جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ ان کو بھی گمراہ کر دیتے۔ تو خواتین و حضرات، یہ نوح علیہ السلام کا جو ہے یہ تھوڑا سا عرصہ تھا کہ کشتی بنائی، پھر جو ہے سوار ہو گئے جوڑا انسان، جانور اور پرندوں کو لے کر۔ اچھا، اب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو جانوروں کو مویشیوں کو جب سوار کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ تو شیر ہے، ان میں تو شیر موجود ہے، تو یہ مویشی سکون سے اور آرام سے نہیں رہ سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے شیر کو بخار دے دیا تو شیر 6 مہینے تک بے ہوشی اور بخار میں پڑا رہا، تو تمام مویشی آرام سے اور اطمینان سے رہے۔ تو بخار ورنہ اس سے پہلے جب شیر کو بخار نہیں ملا تھا تو اس سے پہلے زمین پر بخار نہیں تھا۔ اللہ نے شیر کو بخار دیا تو پھر اس کے بعد سے بخار کا سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک قائم ہے، جو قیامت تک رہے گا۔ تو یہ شیر سے ابتدا ہوئی ہے بخار کی، پہلے شیر کو اللہ نے بخار دیا، یا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے۔ تو خواتین و حضرات، 10 رجب کو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے کشتی میں سوار ہوئے اور 6 مہینے تک سمندر میں اور کشتی میں موجود رہے، اور 10 محرم الحرام عاشورے کے دن نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کشتی سے اترے، اور خواتین و حضرات 40 دن تک زمین سے پانی ابلتا رہا اور آسمان سے پانی برستا رہا، اور پھر ہلکے کم ہونا شروع ہوا، اور پھر 6 مہینے میں زمین نمودار ہو گئی۔ مطلب اس زمین پہ جو سمندر تھا وہ اللہ نے ہلکے کر کے پانی کم ہوتے وہ خالی ہو گیا، پھر زمین نمودار ہو گئی، واضح ہو گئی۔ تو خواتین و حضرات، یہ نوح علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ جو میرے دماغ میں تھا، میرے ذہن میں تھا، وہ مجھے آپ کے لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ خواتین و حضرات، کل میں انشاءاللہ
ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گا، اور جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔